پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سمیت پاکستان کے کھلاڑیوں سے مختصر ملاقات کی۔ اس کے علاوہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے ضلعی انتظامیہ سمیت اسلام آباد کے آئی جی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ فول پروف سیکورٹی فراہم کی جائے۔ محسن نقوی کے ساتھ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ محسن نقوی نے سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے فرداً ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے ہماری سیکورٹی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس پر ہم آپ کے مشکور ہیں۔ سری لنکا ہماری ہوسٹ ٹیم ہے، ہماری مہمان ٹیم ہے اور ان کی میزبانی کرنے میں ہمیں کسی بھی طرح کی کسر ہم نہیں چھوڑ رہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ لوگوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم بھی آپ کے احسان کو نہیں بھولیں گے۔ آپ نے اس مشکل وقت میں ہمارا دورہ جاری رکھا ہے اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو سیکورٹی اعلیٰ معیار کے مطابق اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر سیکورٹی آپ کو دی جائے گی۔ محسن نقوی نے سری لنکن کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور لیجنڈ بیٹسمین جے سوریا کے ساتھ بھی ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو بتایا کہ پاکستان ایک سیف ملک ہے اور پاکستان میں رہ کر ہمیں سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سری لنکا کے ہائی کمشنر نے بھی کہا کہ میں نے بہت سے ملکوں میں جا کر ڈیوٹی کی ہے، لیکن پاکستان کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں اور یہاں پر مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم یہ دورہ مکمل کریں گے اور ہمیں اپنی سیکورٹی پر کسی قسم کا کوئی بھی تحفظ نہیں ہے۔ جو تھوڑا بہت بھی تحفظ تھا وہ ہمارے سارے تحفظات دور ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد محسن نقوی نے کھلاڑیوں کی پریکٹس سیشن بھی دیکھے، پاکستانی کھلاڑیوں سے بھی فرداً ملاقات کی اور ان کے ساتھ سری لنکا کے ہائی کمشنر، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری سمیت اعلیٰ سرکاری افسران بھی اس موقع پر موجود تھے اور ضلعی انتظامیہ بھی موجود تھی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ آج پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے پہلا میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رن سے جیت لیا تھا۔ آج کا میچ بھی بڑا کانٹے دار میچ ہونے کا امکان ہے۔ سری لنکا کی ٹیم کا مورال بھی بہت زیادہ ہائی ہے اور اگر سری لنکا یہ میچ جیت جاتا ہے تو تیسرا میچ جو کھیلا جا رہا ہے 16 تاریخ کو وہ بھی ایک فائنل میچ ہی بن جائے گا۔ اس کے بعد ٹرائی نیشن سیریز بھی ہو رہی ہے جو پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیموں کے درمیان کھیلی جائے گی اور یہ سارے کے سارے میچ اب راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ اس سے قبل اس طرح شیڈیول تھا کہ کچھ میچز پنڈی میں ہوں گے اور کچھ لاہور میں ہوں گے، لیکن اب جب اسلام آباد میں بم دھماکے کے بعد ٹوٹل سینیریو تبدیل ہو چکا ہے اور سارے کے سارے میچز اب ٹرائی نیشن سیریز کے بھی پنڈی میں ہوں گے، اس لیے پنڈی کے لوگوں کو اچھی کرکٹ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ سری لنکا کے ساتھ پاکستان کا یہ دوسرا میچ بڑا کانٹے دار ہوگا۔ پاکستان کی ٹیم بھی فل فارم میں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم نے جس طرح ساؤتھ افریقہ کو شکست دی تھی اس طرح سری لنکا کو بھی شکست دے کر اپنا جو جیت کا مومنٹم ہے اس کو برقرار رکھے گی۔ پاکستان کی ٹیم میں آج کے میچ کے لیے کوئی خاص تبدیلی نہیں کی جا رہی، تقریباً وہی پلینگ 11 کو برقرار رکھا جائے گا اور جس طرح سلمان علی آغا نے پہلے میچ میں سنچری سکور کی، اس طرح بابر اعظم سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ دوسرے میچ میں وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، کیونکہ ان کے پوری دنیا میں جو فین ہیں وہ بابر اعظم کی ایک اچھی اننگ دیکھنے کے خواہاں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے میچ میں بابر اعظم سنچری بنائیں گے، کیونکہ بابر اعظم کو 3 سال سے ہو گئے ہیں انہوں نے کوئی بھی سنچری ون ڈے میں سکور نہیں کی، اس لیے اب ان کا حق بنتا ہے کہ وہ سنچری سکور کر کے اپنی قابلیت کو ثابت کریں۔